بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے: جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، اس کے گناہ کے متعلق، یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں بتائی، اگر کوئی شخص کہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسے گناہ کتنا ملے گا۔ باب نمبر 80 اور حدیث نمبر 106 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑے گا وہ ضرور آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 107۔ دوسری حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے باپ سے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے نہیں سنا، جیسا کہ یعنی کہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے سنا ہے۔ فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا، یعنی میں آپ کا ملازم ہوں، اور ملازم جو ہوتے ہیں وہ ظاہری گل ہے ہر وقت مالک کے پاس رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت انس ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تم کو باکثریت حدیث بیان کرنے سے یہ بات منع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، کچھ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کو بات بتاتا ہے اگر وہ بھی جھوٹی ہے نا تو قیامت والے دن وہ بھی دوزخ میں ہوگا کہ ایک بات ہوئی نہیں ہے۔ اور جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا تو ظاہری بات ہے اس کا بھی ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اپنے پاس سے باتیں جو بات آپ خود پڑھ نہیں لیتے اور دیکھا کریں کہ وہ لکھا کس جگہ، اس کے جس نے لکھی ہے وہ واقعی ہی ٹھیک لکھ سکتا ہے، کہیں کسی قادیانی یا کسی غیر مذہب نے تو نہیں لکھ دی۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کو آگے شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔